اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جی ناظرین، اس وقت پروگرام صبح ہدایت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جاوید سید صاحب، اور ہم احتجاج کر رہے ہیں برائے قتل انسانی پر۔ اور میجر صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، ان کا کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور ایک بات جو ہم ابھی بریک پہ کر رہے تھے، جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے کہ ان کو کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہے یا فنڈ آ رہے ہیں، تو آپ کا کہنا یہ کہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے۔ یہ 14-15 سال کا خودکش نوجوان، 20-22 سال کا نوجوان، اسے پیسے سے کیا تعلق؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، فنڈنگ تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے، مگر فنڈنگ جو ہیڈز ہیں جو اوپر یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور جو یہ مدرسے وغیرہ چلا رہے ہیں جہاں میں یہ خودکش بمبار تیار کیے جاتے ہیں، انہیں تو فنڈنگ ڈیفینیٹلی ہے، اور یہ پروو ہو چکا ہے کہ پاکستان میں یہ فنڈنگ جو ہے یہ کون کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ فنڈنگ کے لیے نہیں، یہ انہیں تو برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ جو ہی آپ شہید ہوں گے، حوریں آپ کے انتظار میں کھڑی ہیں اور آپ سیدھا جنت میں جا رہے ہیں اور رسول پاک آپ کا استقبال کریں گے۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک فوت ہو چکے، وہ جا چکے، وہ نہ کچھ مانگ سکتے ہیں نہ ان سے کچھ لے سکتے ہیں، دوسری طرف وہ استقبال کرنے آئیں گے ان شہیدوں کا، اور یہ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خودکش ہے، شہید مانتے ہیں، اور خودکشی جو ہے وہ اسلام میں ویسے ہی حرام ہے۔ یہ دیتے ہیں واقعہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی نے بھی تو جو تھا 65 میں خودکش بمبار بھیجے تھے، خودکش بمبار وغیرہ کچھ نہیں گیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خودکش بمبار تھے کہ جو اپنے مورچوں میں ڈٹ کے بیٹھ گئے اور انڈین ٹینکس کو آنے دیا کہ آئیں گے یہ ٹینکس تو ہم ان کو بلو اپ کریں گے۔ یعنی وہ اس طرح کے وہ نہیں تھا کہ وہ بم کے ٹینک کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ٹھوس کر دیا اپنے آپ کو۔ بہرحال ان کی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ فنڈنگ تو ہے، مگر یہ جو ینگسٹرز یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی طرف سے شہادت کا رتبہ پانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی یعنی آپ شیعہ لے لو یا سنی لے لو، یہ جو بریلوی لوگ ہیں یا یہ عیسائی یا یہودی، یہ سب واجب القتل ہے۔ یہ ان کی فقہ میں ہے کہ جو آپ کی فقہ کو نہیں مانتا ہے واجب القتل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو دین انسانیت سے یا جو فقہ انسانیت سے اتنی نفرت سکھاتا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس پہ چلا جائے؟ بالکل، دیکھیں میجر صاحب، لاکھوں شیعہ انہوں نے مار دیا، اور ہم جب بھی کوئٹہ میں لے کے، کراچی میں لے کے، کہیں پہ بھی جب شیعوں کی بڑی تعداد اسی طرح شہید ہوتی رہی ہے اور تمام جو ہے شیعت قوم احتجاج کرتی رہی ہے، اس وقت پاکستانیوں کو میں سمجھتی ہوں اس وقت ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیوں احتجاج کرتے ہیں، ہم کیوں گلیوں میں نکل رہے ہیں۔ آج کوئی امام بارگاہ نہیں ہے محفوظ، کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے۔ ابھی فرائیڈے کو دیکھیں کہ پشاور میں اہل سنت کی مسجد میں دھماکہ ہوا، پھر کراچی میں امام بارگاہ میں لانڈی میں دھماکہ ہوا، اور پھر اتوار کو چرچ میں سینٹ جارج جو چرچ ہے اس میں دھماکہ ہوا۔ یعنی کہ اب کوئی فرقہ مطلب ہے ہی نہیں، اب صرف انسانیت کا قتل ہے۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، نہ شیعہ نہ سنی نہ عیسائی۔ یہ جو ہے دھماکوں کی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تعداد بڑھ گئی ہے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، اور یہ حکومت چونکہ یہ چل رہی تھی، اب انفارچونیٹلی پاکستانی ذہنیت میں اگر آپ جھک رہے ہیں تو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جھک رہا ہے کیونکہ یہ اچھائی چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے اس لیے میرے آگے جھک رہا ہے۔ گورنمنٹ نے چونکہ انہیں اندیا دیا کہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ مجبور ہو چکی ہے حکومت ہم سے بات کرنے کو۔ اب بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ تو بات چیت ہم سے کرنے جا ہی رہے ہیں تو ان پہ اتنا پریشر ڈال دو کہ یہ ہماری ہر شرط منظور کرے اور ہماری شرائط کے مطابق جو ہے وہ ان سے صلح ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ پریشر جو بڑھا دیا ہے۔ میں حیران تھا، کل ہمارے صوبہ سرحد کے ایک نہایت منتظم اعلیٰ کہہ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ
سیبوتاج کیا جا رہا ہے. بابا کون سیبوتاج کر رہا ہے؟ جی. ڈائیلاگز، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈائیلاگز کو سیبوتاج کیا جا رہا ہے. انڈیکیشن یہ دینا چاہتے تھے کہ یہ کوئی اور کروا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی اور نہیں کروا رہا ہے، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ چونکہ جھک چکی ہے ہم پہ، ڈائیلاگ پہ ہم نے انہیں مجبور کر لیا ہے، اس لیے ابھی اور پریشر ڈالو تاکہ ہماری ہر شرط جو ہے یہ حکومت مانے. صحیح. اچھا میجر صاحب، آپ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور ہم لوگوں کو یہ شاید امید تھی کہ یہ جو حکومت آئی ہے ان کی ذرا اچھی دوستی ہے ان لوگوں سے، تو شاید حالات بڑے اچھے ہو جائیں اور شاید بے گناہ خون نہ بہایا جائے، شاید کوئی انسانیت کی قدر ہو جائے. لیکن دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہے. سب سے بڑا اس وقت اس دور حکومت کا پہلا حملہ جو ہوا ہے مسیح برادری پر، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ مذاکرات، یہ کیسے مذاکرات ہیں کہ مذاکرات ابھی ہوئے نہیں اور یہ عالم ہے کہ میں نے کہا نا کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے گورنمنٹ پہ کہ ہماری شرائط پہ بات کرو، اپنے آپ کو بہت پاورفل ثابت کیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ، دیکھیں سوات میں کلین ہینڈ دیا گیا آرمی کو، جی آرمی نے سوات میں جو آپریشن کیا صفایا کر دیا، وہ کلین ہینڈ دیا، اور آج وہ سوات کو آپ دیکھیں بہترین، یعنی وہاں پہ جانے کی یہ جرات بھی نہیں کرتے ہیں ابھی. جی یہ اگر ہماری آرمی کو کلین ہینڈ دیں گورنمنٹس تو آرمی آج بھی ان کا صفایا کر سکتی ہے. آرمی آج بھی انہیں جو ہے وہ کارنر کر سکتی ہے. اور دوسرا، میں نے اگلے دن بیٹھ کے آپ سے کہا تھا کہ جب جسٹس مقبول پہ حملہ ہوا تھا تو بہت شور اٹھا، تو جو چیف جسٹس آف سندھ تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو میں نے خود سنی ٹی وی پہ. انہوں نے کہا جی 3000 دہشت گردوں کو ہم سزائے موت دے چکے ہیں، پھانسی کی سزا دے چکے ہیں، مگر گورنمنٹ نے ایک کو بھی پھانسی کی سزا نہیں دی ہے. نہ انہیں پھانسی پہ کی طرف جانے دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں معاف کرتے ہیں. معاف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ پھر نکل کے پھر دھماکے کریں گے اور پبلک خلاف ہو جائے گی، اور جو ہے انہیں پھانسی اس لیے نہیں دی جا رہی کہ میں چلا جاؤں تو بعد میں دیکھی جائے گی مجھے تو، یعنی اب ڈر میں رہ رہے ہیں یہ لیڈر ہمارے جو ہیں. اسلام رشوت سے کیوں منع کرتا ہے؟ صحیح. رشوت آپ کو بزدل بناتی ہے، جو حرام ہے وہ آپ کو بزدل بناتا ہے. آپ نے کل بھی دیکھا، اس چرچ دھماکے میں بھی دیکھا آپ نے کہ وہ جسے تنخواہ دی جا رہی تھی وہاں پہ کھڑا ہو کے ان سے لڑنے کے لیے پولیس والا تھا، رشوت کھاتا تھا نا. جو ہی وہ آئے یہ بھاگ گیا. کرنا تو اسے یہ چاہیے تھا، وہاں پہ اگر کوئی فوجی ہوتا بھاگتا نا، کھڑے ہو کے لڑتا. اچھا میجر صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اگر فوج کو یہ ہینڈ دیں، فری ہینڈ دیں. ابھی یہ تو جیسا ہماری نرجس سسٹر نے بھی کہا کہ پاکستان کے دشمن ہے، نہ صرف عام انسانوں کا، معصوم لوگوں کا قتل عام کریں بلکہ ہماری فوج کو بھی چن چن کے مار رہے ہیں. تو اب بھی حکومت کی بے حسی دیکھیں یا وہ کیا سوچ رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب بھی وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے. جو ملک کے پاکستان کی فوج پر حملہ کر دیں اس کے بعد کیا بچا ہے میجر صاحب؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ہے ایک سٹیج آتی ہے اور جس میں آپ جب اوپر کے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو نہ آپ کے لیے دین امپورٹنٹ رہ جاتا ہے، نہ آپ کے لیے ملک امپورٹنٹ رہ جاتا ہے. سیاست کی جاتی ہے اور گندی سیاست کی جاتی ہے جس میں اپنا بینیفٹ صرف دیکھا جاتا ہے. میں ٹھیک ہوں، میں محفوظ ہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے، میری طرف نہ دیکھا جائے. باقی جو ہے یہ برائے نام سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. دیکھیں کون سا ملک ہے، کون سا، یہ مثال دیتے ہیں آئرلینڈ کی. آئرلینڈ میں اگلوں نے اس کنٹری کے لا کو ایکسیپٹ کیا، اس کنٹری کے جو آئین تھا اسے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد ان سے مذاکرات ہوئے. وہ کوئی نہ اس ملک کے آئین کے خلاف تھے، آئرش جو تھے. یہ مثال دی جاتی ہے کہ جی یو کے میں، انگلینڈ نے بھی تو جو ہے وہ یا یونائٹڈ کنگڈم میں جو تھے یہ آئرش ٹیررسٹ، ان سے بات کی تھی. دیکھیں ان سے بات ہوئی تھی ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف گریٹ برٹن، جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا.
آج بھی انہوں نے پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ پرانے ٹیررسٹ تھے، اس ملک کی قانون کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جب کہ یہ جو ہمارے پاکستانی طالبان ہیں یہ پاکستان کے نہ آئین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ پاکستان کو ایز اے مملکت ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنا آئین لانا چاہتے ہیں جسے وہ شریعت کا آئین کہتے ہیں، وہ اپنی جو ہے مرضی کے قانون چاہتے ہیں، وہ اس ملک کی سرحدوں تک کو تقسیم جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 20 اور 22 سال کا جو لڑکا ہے وہ خود کا حملہ آور ہے۔ اب میرے پاس ایک سوال ہے میجر صاحب، یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، کہیں یہ لڑکے وہ تو نہیں کہ جن کے حملوں میں ان کی فیملی بالکل ہی مر گئی ہو اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہو اس لیے طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاکستانی مارنا شروع کر دو؟ بابا ساتھ افغانستان میں امریکن آرمی بیٹھی ہے نا، جی جائیں لڑے ان کے ساتھ، مارے انہیں۔ جی یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے، انہیں مارے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ہاتھ جو ہے وہ ڈرون حملوں کا ہے؟ ڈرون حملے تو خود جو ہے ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن معصوم جانیں بھی تو اس میں جا رہی ہیں۔ ہوگا مگر مجھے بتائیے کہ آپ کا جھگڑا تو ہو رہا ہے اے پرسن کے ساتھ اور آپ بم مارنے مجھے آ گئی ہیں، جی انہیں مارے جا رہے ہیں۔ یہ کہا کہ وہ ہے انصاف ہے یا انسانیت ہے؟ عیسائی، ہر عیسائی تو برا نہیں ہے، کوئی عیسائی کوئی انسان کیوں برا نہیں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی امریکن کرسچینز ہیں تو جاؤ بابا ان کرسچینز کو مارو۔ یہ تو ملک کے، میں جانتا ہوں، خود جانتا ہوں، اپنے ساتھ کرنل رابرٹ، کمانڈر 6 بلوچ، بہترین وفادار ترین سولجر جس نے 65 میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک پیش کر دی، شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی وغیرہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ میرے اپنے ساتھ تھا کرنل انیل مدن، یہ سب کرسچینز ہیں اور ملک کے وفادار ترین، آپ وہ دیکھیے ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر کرسچینز اور ملک کے لیے وفادار ترین لوگ ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی کرسچین کو کسی کا دل دکھاتے ہوا نہیں دیکھا ہوگا، نہ وہ شیعت پہ حملے کر رہا ہے نہ وہ وہابیت پہ حملے کر رہا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور ایک دن سنڈے کو اپنے چرچ میں جا کے اپنی جو ہے وہ عبادت میں کرتا ہے، کسی کی طرف تو وہ انگلی بھی نہیں اٹھاتے۔ ان معصوموں کی جانیں لینا، معصوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قصور کوئی نہیں تھا ان کا۔ ان بچوں کا کیا قصور؟ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا یا ان عورتوں کا کیا؟ کہا کہ مرد ہیں آپ کہ نہتی عبادت کرتی ہوئی عورتوں پہ آپ جا کے اور اللہ اکبر کہہ کے بم پھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا دین یہی تھا؟ اگر یہی سختی والا دین تھا تو سب سے پہلے جو حضور پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اس کی جان جانی چاہیے تھی، سب سے پہلے اسے قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ دین اسلام تو وہ دین ہے جو عیسائیوں کو جب حضور کے لیے، حضور کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے ہیں تو حضور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں عبادت کر لو، باہر کیوں جاتے ہو؟ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں دین اسلام میں تو جب جنگ ہوتی تھی تو غیر مسلم مطلب بچوں اور عورتوں کو بھی میں بھی ہاتھ اٹھانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ ایگزیکٹلی، بچوں عورتوں اگر چلے، میں بعض اوقات یہ کوٹ کرتا ہوں چونکہ تاریخ میں یہ پڑھا تھا، کہاں تک سچ کہاں تک نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا، کہ جب ایران پہ حملہ کیا جا رہا ہے تو جو یہ کمانڈر سعد بن وقاص، حضرت سعد بن وقاص جا رہے ہیں جو کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، تو انہیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ پھلدار درخت مت کاٹنا، سایہ دار درخت مت کاٹنا، یہ جو ہے فصلیں ان کی تباہ مت کرنا، عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بزرگوں کو نہیں مارنا ہے، جو فوجی لڑتے ہوئے ہتھیار پھینک دے اسے بھی آپ قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اسلام
لفظ اسلام جو ہے ذرا اس پہ ہی آپ غور کر لیں. بالکل. اور دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ میرے پاس اس وقت موجود ہے میجر صاحب، کہ جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا سب انسانوں کو. اللہ رب العزت صاف طور پر قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی بے قصور کو اگر تم نے قتل کر دیا تو گویا تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور آپ نماز پڑھتے ہو، آپ قرآن کو مانتے ہو، قرآن پاک کو مانتے، قرآن پاک کو تو مانتے ہی ہو نا آپ، تو آپ کو یہ ترجمہ نظر نہیں آتا، آپ کو یہ دین اسلام نظر نہیں آتا. حضور نے کہا تھا قرآن ان کے حلق سے، ان کی تلاوت کے سامنے آپ اپنی تلاوت کو ہیچ جانو گے، ان کی عبادت کے سامنے آپ اپنی عبادت کو ہیچ جانو گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں. یعنی بڑی خوبصورت اور خوش الحان قرأت کریں گے مگر یہ ان کے دلوں سے نہیں ہوگا، یہ ان کے حلق سے ہوگا. یہ تو رسول پاک پہلے بتا کے گئے، یہ ان کی حدیث ہے. بات یہ ہے کہ اسلام، ایک دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو اسلام کی. بیت المقدس پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا. بیت المقدس کی زیادہ آبادی جو تھی وہ غیر مسلم تھی اس وقت. سلطنت روم نے حملہ کیا بیت المقدس پہ اور مسلمان مجبور ہوئے وہاں سے وڈرا کرنے کے لیے. مسلمان چاہتے تھے کہ بیت المقدس کو خالی کر کے پیچھے ہٹ کے اور یہ رومن فوج جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. جو اس وقت کا گورنر تھا اس نے چونکہ عیسائیوں سے ٹیکس لیا ہوا تھا، ذمیوں کا جسے ٹیکس کہتے ہیں، تو وہ رکا کہ میں تب تک بیت المقدس خالی نہیں کروں گا جب تک ان عیسائیوں کا وہ ٹیکس جو میں نے لیا ہوا ہے ان کی جان و مال کی ذمہ داری کے لیے وہ انہیں واپس نہ کر دوں. اسی دوران چونکہ وہ وڈرا نہیں کر رہا تھا کہ پہلے ان کا ٹیکس واپس کرنا ہے جو ان کی ذمہ داری کا میں نے لیا ہوا تھا، یہ ہمارے شہری تھے، ابھی ہم انہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اگر وہ جو ٹیکس ہم نے لیا ہوا وہ انہیں واپس کرنا ہے. مسلمانوں نے اس رات وڈرا نہ کیا. جب رومنز نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو ادھر ہی ہیں تو وہ ڈر گئے کہ یہ بڑی سٹرینتھ میں ہیں اس لیے یہاں سے نہیں نکل رہے ہیں، تو انہوں نے بیت المقدس پہ حملہ ہی نہ کیا. بات یہ ہے کہ اگر آپ، یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، آپ انہیں غیر مسلم سمجھو، جو بھی کہتے ہو کہو، مگر ہیں پاکستان کے شہری، بالکل، اور پاکستان کے قوانین کے مطابق ٹیکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ہے حفاظت کی. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی خودکش حملہ آور ہوتا ہے اس کی داڑھی ضرور ہوتی ہے، مانا کہ فنڈنگ کہیں اور سے ہو رہی ہوگی لیکن ماننے والا تو مسلمان ہی ہے نا، ہے تو اپنا ہی بندہ. بالکل ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل ہے. میں کہتا ہوں جی فنڈ آپ دے کے مجھ سے کہیں پہ ایک بم رکھوا سکتے ہو، فنڈ آپ کسی بچے کو دے کے لالچ دے کے کہیں پہ موٹر سائیکل بم والا پارک کروا سکتے ہو، مگر خود جان دینا، جان آپ پیسوں کے لیے نہیں دو گے، کم از کم میرا تو یہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا حل میجر صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہے. اس کا حل سیدھی سیدھی جو ہے ان پر آپریشن ہونا چاہیے اور ان کو چن چن کے مارنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ چلے گورنمنٹ نہیں میں کہتا، کم از کم کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا نا کہ جب 9/11 ہوا تھا اور وہ وہاں پہ انسان مر رہے تھے، چاہے وہ امریکنز نے کیا چاہے وہ طالبان نے کیا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر یہاں پہ عام لوگ خوش ہو رہے تھے اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ دیکھو وہاں پہ انسان جل کے مر رہا ہے اور یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے سوائے نفرت کے ہے ہی کچھ نہیں. مگر میرے نزدیک، اور امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ دین میں محبت یا پیار کا کتنا حصہ ہے، تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ کوئی دین محبت یا پیار کے بغیر بھی ہے.
یعنی دین بیسیکلی آیا ہی اس لیے، جتنے بھی ادیان آئے دنیا میں وہ آئے ہی اس لیے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کو معاشرے میں رہنے کے قوانین سکھائے جائیں، اسلام کو دوسروں کے انسان کو دوسروں کے حقوق بتائے جائیں کہ تمہارا جو ہے ہمسایہ اس کے کیا، جتنے بھی ادیان آئے ہیں ان کا بیسک جو ہے، آج اگر بات لمبی نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی دین ہیں ان میں 5 چیزیں بیسیکلی جو ہے جن پہ وہ دین کھڑے ہوتے ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اعتقادات، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ نمبر 2 ہے عبادات، ہر مذہب کا اپنے عقیدے کے مطابق عبادت ہے۔ نمبر 3 ہے معاملات۔ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ جسے آپ لین دین کہتے ہیں، کسی سے آپ نے ادھار مانگ لیا، کسی سے آپ نے ادھار دے دیا، کہ یہ جو کسی سے آپ نے سودا خریدا اور کہا کہ میں کل پیسے دے جاؤں گی، یہ معاملات ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ معاشرات ہے، یعنی معاشرہ، سوسائٹی۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ ایک معاشرے میں آپ نے کیسے رہنا ہے۔ اگر وہاں پہ ٹریفک لائٹس لگی ہیں تو جب گرین ہو تو جاؤ، جب ریڈ ہو تو رک جاؤ، یہ ساری چیزیں معاشرات میں آتی ہیں۔ اور نمبر 5 جو دین سکھاتے ہیں وہ ہے اخلاقیات۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ میں یہاں آپ کو روک کے کالرز کو شامل کروں، آپ کی اجازت ہو؟ جی، پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی سسٹر عظمہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون بھائی، کہاں سے؟ تھامس بول رہا ہوں نارتھ ساؤتھ سے۔ تھامس بھائی ہمارے بات کر رہے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا تھامس بھائی۔ میری طرف سے میجر صاحب کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری نیشن کی باتیں میں سنتا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے۔ تو ایک بات جو انہوں نے بولی ہے نا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، ایسا ہے کہ بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ہیلو جی بات کریں تھامس بھائی، آپ کی بات آ رہی ہے کہ یہ میں نے باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ اور لوگ تم کو تمہارے عبادت خانوں سے خارج کریں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ جی بہت اچھی بات کی انہوں نے، بہت اچھی بات کی۔ تو سسٹر ایسی بات ہے کہ دیکھیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو ہمیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے بہت فیلنگ ہوتی ہے۔ جب بھی انہوں نے ایسے کیا، میں تین شخص ایسے آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی جو انسانیت کے لیے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے میجر صاحب کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا تو اس کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ آج بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا پاکستان سے، وہ تمہاری سسٹر بول رہے کہ خدا نے ان کو معاف کر دے، جو انہوں نے کیا ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے دشمن کے لیے دعا کر۔ اور جس نے بھی میں نے دیکھا کہ انسانیت کے لیے برا کیا، اس کو اچھا جو ہے نا، اس کے نہ تو اس کو کفن ملا ہے دنیا میں، نہ قبر ملی ہے۔ میں 3 عظیم بتا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے ہٹلر، اس نے انسانیت کا کتنا قتل کیا۔ دنیا تو اس کی نہ قبر ہے، نہ اس کو کفن ملا، نام نشان نہیں اس کا۔ اس کے بعد ضیاء صاحب نے جو کام کیا وہ بھی انسانیت کے خلاف کیا۔ اس کو بھی اتنی بڑی دنیا پہ خداوند نے دوزخ بنا دی اس کے لیے کہ یہ دیکھ کتنے آدمیوں کو جل رہا ہے۔ تو اس کے بعد اسامہ بن لادن نے انسانیت کے لیے برا سوچا، اس کے بھی نہ قبر ہے نہ اس کا کفن ہے۔ تو ہماری تو دعائیں نیشن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو صرف انسانیت سکھائے اور انسان سے پیار کرنا سکھائے کہ انسان کیا چیز ہے۔ میں میجر صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے والد صاحب جو ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا منہ پھٹکارا، جیسے بول دیتے ہیں پھٹے منہ، میں نے بول دیا، میرے والد صاحب نے مجھے بہت مارا۔ بولتے ہیں مجھے تو بیٹا ماں کی گال دے، بہن کی گال دے، میں برداشت کر لیتا ہوں، بیٹی کی گال دے برداشت کروں گا، لیکن
جب منہ کو پھٹکارتا کسی کا میں برداشت نہیں کرتا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ پتہ نہیں میں نے کیا اتنا برا بول دیا. تو بولتے ہیں کہ دیکھ یہ جو باڈی ہے نا، باڈی جو ہے نا انسان کی، یہ فرشتوں نے بنائی ہے بیٹا. تو انسان کا جو فیس ہے یہ خدا نے بنایا. تو کون ہے؟ تو خدا نے بھی کیا آپ کی بنی ہوئی چیز کو تو پھٹکارے. تو اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا ابھی جیسے وہ بولتے ہیں کسی کو مار کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، قتل کر کے نہیں جنت کبھی بھی نہیں جا سکتے. بالکل مال کے ساتھ ہم نے جانا نا. بالکل 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 کسی کو مار کے نہیں، جیسے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ بم باندھ اپنے باڈی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ جی چلے ہم جنت میں جا رہے ہیں. ایسے تھوڑا ہوگا کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کسی بھی انسان کو. تو جیسے آپ بتا رہے تھے اپنی سروس کی باتیں، تو ہمارے بہت سارے کرسچن تھے فورس میں، جیسے چوری فصل سے ہمارے 1965 میں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا، پٹھان کوٹ کا کام کیا. تو پھر بھی سسٹر عظمیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہیں کہ اس پہ ایم عالم کا نام چلتا تھا، چوری فصل کا نہیں. ہمارے پاس 2 شعبے ایسے تھے پاکستان میں کہ جہاں تک میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہم لوگوں نے قائد اعظم کو دیا، آپ کو بھٹو کو دیا، بینظیر کو دیا، علامہ اقبال کو دیا. یہ سبھی کرسچن اسکول کی ایجوکیشن انہوں نے کی تھی، زرداری نے، مشرف نے، سب نے. تو ہم تو تعلیم دیتے ہیں، ہم تو انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں اور انسان بناتے ہیں لوگوں کو. جب یہ اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر ختم. دوسرا شعبہ ہمارے پاس تھا اس کا ٹیچر کا اور نرسز کا. جی نرسز کا ایک وقت تھا کہ کرسچن نرسز ہوتی تھی، آج بھی ہے نرسز. جی جی. تو ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں. جیسے کہ میں نے بائبل سے پڑھ کے آپ کو دکھایا نا، جی جی، یہ 2000 سے پہلے بائبل میں لکھا نا، 2000 پہلے سال سے نہیں بتایا جا رہا ہے بائبل میں کہ تمہارے ساتھ ایسا یہ ہوگا، یہ کریں گے. تو کوئی بات نہیں، خداوند کو انسانیت کے لیے استعمال کریں. ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں کہ جو لوگ انسان سے ایسے کر رہے ہیں نا، خداوند ان کو ان کے دل ان کے ذہن چینج کرے. خداوند کر سکتا ہے، صرف انسان نہیں کر سکتا. جب خداوند کر دے گا ان کو چینج تو انسانیت کا جو پیار ہے، محبت ہے، وہ ان میں آ جائے گی. تو بہت اچھا، تھینک یو آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا. اوکے، بہت شکریہ تھامس بھائی. تھامس بھائی بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح کر. بات یہ ہے کہ دعا دینی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، مگر جو غلط ہے اسے غلط ضرور کہو، جو ظالم ہے اس سے نفرت کا اظہار ضرور کرو. آپ قرآن پاک کی ہی یہ آیت ہے کہ ظالم کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھو. یعنی جھکاؤ سے یہ مراد نہیں کہ آپ ظالم کو مانو یا آپ ظالم کے پیچھے چلو یا اس کا ساتھ دو. جھکاؤ یہ بھی ہے کہ آپ صرف اتنا سوچیں کہ اس نے ٹھیک کیا. بالکل. میرے صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو بہت بہت سلام کہتی ہوں میں، اور سب کی ممنی بھی اچھی گزرے. آپ لوگ کو اللہ میاں ہم سارے انسانیت کو اللہ صحت جو امن میں رکھے اپنے. بہت بڑی دکھ کی بات ہے جو پاکستان میں ہوا ہے کل گرجے کے اوپر، وہ جو چرچ کے اوپر، بہت زبردست. یہ سارے انسانیت کے لیے بہت ہی بری بات ہے، اور پھر بھی پاکستانیوں کے لیے بھی سارے ہیں تو پاکستانی، یہاں سے کچھ بھی وہ ہمارے بھائی ہیں. سب جو بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں پاکستانی ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوئی مذہب ہے کیا ہے، سب سے پہلے چیز پاکستانی ہیں سب. تو ان کی حفاظت لازمی ہے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے ان کی حفاظت. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اپنی حفاظت کر رہی ہے اور پبلک کی کوئی حفاظت نہیں کر رہی ہے. گورنمنٹ کے لوگوں کو یا ان کے رشتے داروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے کسی طرح کا بھی. وہ بالکل سیف ہیں اچھی طرح سے. اور جو پہنچ رہا ہے نقصان پبلک کو پہنچ رہا ہے. لوگ امام بارگاہ پہ مارا جا رہا ہے، مسجد پہ مارا جا رہا ہے، چرچ پہ مارا جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے. اور عام لوگ بیچارے جو ہیں وہ مر رہے ہیں. جو ووٹ دے کے جنہوں نے بٹھایا ہے کہ ہماری حفاظت کرو، ہمارا کرو، ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. مہنگائی اور یہ تو الگ رہی، جانوں کی حفاظت نہیں ہے. تو ایسے کو کیوں بٹھایا ہو؟ پھینکو نہیں، اس کو ہٹاؤ. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں پبلک سے کہتی ہوں پاکستان کی، پکارو باہر والوں کو کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہمیں بچاؤ. ہمارے لوگ ہمیں نہیں بچا رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ ہمیں نہیں بچا رہی ہے، تم آؤ. کس کو بلائیں ہم؟ آپا میں یہاں آپ کو روکوں گی. پاکستان میں ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جانے نہیں بچے گی.
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اتنا زبردست ہو رہا. وہ کیا کہہ رہے ہیں طالبان سے ہم مطالبہ کریں گے. کیا مطالبات کرو گے طالبان؟ وہ مارے جا رہے ہیں برابر, زندگی ختم کر رہے ہیں, اور تم یہی کہہ رہے ہو کہ مطالبات کریں گے. مطالبات تو تم کر رہے ہو ضرور, کتنے بچا رہے ہیں وہ تمہاری نہ لاہور میں نہ جگہ جہاں جہاں ان کو کوئی نہیں ہو رہا ہے, نقصان پہنچ رہا ہے. تو مطالبات تو کر چکے ہو تم پہلے, دنیا کو پبلک کو پاکستان کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ مطالبات تو کر چکے. اب تو یہ ہے کہ جو تمہیں مار رہے ہیں اس کو مارو. اب پبلک کو چاہیے کہ باہر والوں کو بلائے اور کہے کہ آؤ ہمیں بچاؤ اور اس گورنمنٹ کو ہٹاؤ. یہی رہ گیا ہے آخری حصہ, اور کچھ نہیں ہے. اور سارے پبلک کو یہی کرنا چاہیے, پاکستانی والوں کو. یہی میں سب کو دیتی ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں, جانے جا رہے ہیں, اتنے شیعہ مارے جا رہے ہیں, اتنے پٹھان مارے جا رہے ہیں, اتنے لوگ مر رہے ہیں. جو ہیں سیف وہ ہیں, جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اوپر بیٹھے ہیں وہ سیف ہے, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. کیوں آپ ان سے ڈیل ہوئی ہے یہ بات نا. ان کے لیے سارے پاکستانی برابر ہی ہونا چاہیے مارنے والوں کے لیے, لیکن نہیں, ان سے ڈیل کی ہوئی ہے یہ بات کہ ہمیں نہیں مارو, ان کو مارو, صرف ان کو ختم کر دو مار کے. اچھا آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ باہر والے کون, باہر والے کن کو بلائیں؟ باہر میں جو طاقت والے وہی آئیں گے. کون طاقت والے, کن کو بلائیں؟ آپ کن کی بات کر رہی ہیں؟ وہی امریکہ کو بلائیں, فرانس کو بلائیں, وہ یہی کریں انٹرنیشنل بالکل وہ کریں. اچھا, اور آپا ان کو ہٹا کے کس کو بٹھائیں؟ نہیں ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, الحمدللہ پاکستانی قوم میں ایک خاصیت ہے. آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھیے 25 سال 30 سال 40 سال سے ایک بد کردار ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہلتے نہیں ہیں. مگر پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ 5 10 12 سال تک میکسیمم, اس کے بعد یہ قوم اٹھا کے پھینک دیتی ہے. ابھی قوم میں اور شعور آ رہا ہے, ابھی 5 سال سے اوپر بھی نہیں جانے دے گی, نہیں جانے دے گی. انشاءاللہ یہ قوم اٹھے گی. یہ قوم اپنے اندر سے اپنے معاملات حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ وہ کئی 50-60 سال سے ان لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا. پاکستانیوں نے ہی ان کو اپریشیٹ کیا. پاکستانی انہیں ہیرو بنا کے بیٹھ گئے تھے جب افغانستان کی جنگ چل رہی تھی. ابھی یہ پاکستانی ہی انہیں ریجیکٹ کریں گے انشاءاللہ, اور انہیں ایسا ریجیکٹ کریں گے کہ انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن سوال تو یہ نا میجر صاحب کہ اگر ان کو اتار دیں تو لائیں کس کو؟ اس پہ ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں تفصیل سے. بریک کا بھی وقت ہوا جا رہا ہے. جی ناظرین, اور تومس بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, اور ہدایت ٹی وی, نہ صرف ہدایت ٹی وی بلکہ ہر مومن کی جو ہے اس وقت دل دکھا ہوا ہے, اور ہم سب کی جو ہے ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. انسانیت کے ناطے, انسانیت کے رشتے کے ناطے دین اسلام جو ہے وہ بہت ہی محبت کا مذہب ہے. وہ محبت جو ہے وہ سکھاتا ہے. جو یہ خودکش حملہ کرتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں ہے, ان کا کوئی اسلام نہیں ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.